اور فرشتوں کا اجتماع جو ہے اس رات کو ہوتا ہے. یہ آج ہی ہم پڑھ رہے تھے اس کے حوالے سے. بہرحال کافی تفصیلی مضمون ہے, mehrnews.com پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور ہم اپنے عزیز مہمان کی طرف چلتے ہیں. تشریف لا چکے ہیں ڈاکٹر قیصر عباس صاحب. آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں قیصر عباس صاحب, اور ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ لیلۃ القدر کے حوالے سے. تو ہمیں بتائیے کہ ایک تو یہ چیز کہ خود یہ لیلۃ القدر, اس کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن میں ذکر ہوا ہے اس کا کہ کس طرح سے اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہو جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا, تو دل انسان پر یہ نازل ہوا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر پر نازل ہوا. اس کے حوالے سے بتائیے انشاءاللہ, پھر تفصیل سے گفتگو کریں. میں بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں, تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں, اور آج کی رات کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتا ہوں تمام ناظرین کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں, اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ان ایام میں ہماری عبادات اور اطاعت, نمازیں اور روزے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جی حسن بھائی, جہاں تک لیلۃ القدر کا سوال ہے تو لیلۃ القدر کے بارے میں قرآن مجید کی پوری ایک سورہ نازل ہوئی کہ جو اس بات کی گواہ ہے کہ یہ رات تمام راتوں سے افضل ہے. جتنی راتیں پروردگار عالم نے خلق کی ہیں, تمام راتوں میں یہ رات واحد رات ہے کہ اس کا مقام تمام راتوں سے بلند ہے, بالا ہے. اور یہ رات فقط اس وجہ سے نہیں کہ اس میں قرآن نازل ہوا اور یہ معتبر اور عزت دار یا معزز بن گئی, بلکہ لیلۃ القدر پہلے تھی اور قرآن بعد میں اس میں نازل ہوا. یعنی جیسے قرآن کی آیت گواہ ہے اس بات کی, شاید ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یعنی لیلۃ القدر پہلے تھی اور اس میں ہم نے نازل کیا قرآن کو. تو یہ رات پہلے سے موجود تھی اور گزشتہ امتیں بھی جو ہے اس رات سے مستفید ہوا کرتی تھیں, اور خالق بشر نے بشریت کو اپنی ذات کے نزدیک کرنے کے لیے, ان کو بخشنے کے لیے, ان کو اپنی رحمت کے سائے میں لینے کے لیے یہ وسیلے بنائے ہیں, کبھی ماہ رمضان کی شکل میں, کبھی لیلۃ القدر کی شکل میں, کبھی روز جمعہ کی شکل میں, کبھی شب برات کی شکل میں. یہ وسیلے ہیں کہ ان وسیلوں میں ہر جو بنانے والا ہے اپنی بنائی ہوئی چیز کو, اپنی بنائی ہوئی مخلوق کو اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے, اپنے مطیع دیکھنا چاہتا ہے, اپنے امر کے سائے میں دیکھنا چاہتا ہے. پروردگار عالم نے لیلۃ القدر کو اس قدر اہمیت دی, فرمایا کہ میرے حبیب وما ادراک ما لیلۃ القدر, آپ کو بھی پتہ نہیں کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے. اس سے بڑھ کے اور اس کی کیا شان ہو کہ وہ جو ختمی مرتبت ہیں, جو ختم المرسلین ہیں, جو سید المرسلین ہیں, جو مدینۃ العلم ہیں, ان کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ تمہیں بھی پتہ نہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے. بس ایک اشارہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے. آپ یہ ایک بود ہے لیلۃ القدر کا, یہ ایک خصوصیت ہے لیلۃ القدر کی. ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بس ساری خصوصیتیں یہی ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, حالانکہ صرف ایک خصوصیت, یہ لیلۃ القدر کی خصوصیات میں صرف ایک خصوصیت ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے, یعنی میں آج ہی کاؤنٹ کر رہا تھا, 83 سال 4 ماہ سے افضل رات ہے. سبحان اللہ. لیلۃ القدر خیر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے, لہٰذا بہت بڑی رات ہے. اس رات میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں, انسان کی سرنوشت اور مقدر لکھا جاتا ہے. اس رات میں انسان پروردگار عالم اپنی مخلوق پہ خصوصی نظر کرتا ہے, اور وہ جو پورا سال اللہ کی بارگاہ میں نہیں آیا ہے, خدا سے غافل رہا ہے, خدا سے دور رہا ہے, خالق کائنات آج کی رات اس کو بھی بلا بلا کے کہتا ہے کہ آجا میری بارگاہ میں, رحمت کا دروازہ کھلا ہے, تجھے بھی اپنی رحمت میں لے لوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم کو صدا کی, ایک مرتبہ کہا اے علماء کے خالق, خالق نے جواب دی لبیک. فرمایا اے عابدوں کے خالق اور مالک, فرمایا لبیک. ایک مرتبہ فرمایا اے گناہ گاروں کے خدا, خدا نے فرمایا لبیک لبیک لبیک. موسیٰ نے عرض کی پروردگارا, جب میں نے تجھے علماء کا خالق کہہ کے پکارا, عابدوں کا خالق کہہ کے پکارا, دانش مندوں کا خالق کہہ کے پکارا, تیری ذات نے ایک جواب دیا, ایک مرتبہ جواب دیا, لیکن جب گناہ گاروں کا خالق کہہ کے پکارا تو تیری ذات نے متعدد مرتبہ جواب دیے. وجہ کیا ہے؟ فرمایا موسیٰ دیکھ, عابد کو اپنی عبادت پہ ناز ہے, وہ اپنی عبادت کے صدقے بخشا جائے گا. عالم کو اپنے علم پہ ناز ہے, وہ اپنے علم پر عمل کرنے کی وجہ سے بخشا جائے گا. گناہ گار کا میرے سوا اور کوئی نہیں ہے, گناہ گار کا میرے علاوہ اور کوئی نہیں. لہٰذا میں متعدد مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ گناہ گار کو
بلا، اس کو کہے میری بارگاہ میں آ جائے، آج کی رات ہی آ جائے، میں اس کو بخش دوں گا، میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ کون ہے اللہ سے بڑھ کے جو انسان سے محبت کرنے والا ہو؟ کون ہے خدا یعنی ہم حسن بھائی کوئی چھوٹی سی چیز بنا دیتے ہیں تو اس سے ہمیں کتنی محبت ہوتی ہے۔ جس خدا نے ایک پانی کے قطرے سے اتنا خوبصورت انسان بنایا اور اس کو احسن یعنی تقویم کہہ کے پکارا، کہ احسن خلق کہہ کے پکارا، اس خدا کو کس قدر یہ مخلوق پیاری ہے، لہٰذا وہ خدا بخشنے کے بہانے تلاش کرتا ہے ایسی راتوں میں۔ انشاءاللہ بقیہ باتیں بعد میں کریں۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، ابھی چلیں گے ساتھ میں حضرت علی علیہ السلام کی وصیت جو انہوں نے اپنے فرزندوں کے نام، لیکن بظاہر فرزندوں کے نام لیکن پورے امت کے نام جو آپ کی وصیت تھی، اس کے کچھ حصے ساتھ مل کر ہم لوگ سنتے ہیں۔ زخمی ہو جانے کے بعد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے نام امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی آخری وصیت۔ میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں کہ تقوی سے دور نہ ہونا، اور دنیا تمہاری طرف آئے تب بھی اس سے دل نہ لگانا۔ دنیاوی چیز نہ ملنے پر کبھی افسوس نہ کرنا، ہمیشہ حق بات کہنا اور ہمیشہ ظالم کے دشمن رہنا اور مظلوم کے ساتھ رہنا۔ میں تم دونوں کو اور اپنے سارے بچوں اور گھر والوں کو اور جہاں تک میرا یہ پیغام پہنچے سب کو وصیت کرتا ہوں کہ تقوی اختیار کریں، اپنے سارے کاموں کو منظم رکھیں، اپنے درمیان تعلقات کو اچھا بنائے رکھیں، کیونکہ میں نے تم دونوں کے نانا سے سنا ہے کہ لوگوں کے آپسی تعلقات کو صحیح کرنا نماز اور روزے سے بہتر ہے۔ دیکھو یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کہ وہ بھوکے نہ رہیں اور تمہاری نگاہوں کے سامنے برباد نہ ہو جائیں۔ اپنے پڑوسیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کہ ان کے بارے میں تمہارے پیغمبر نے وصیت کی ہے، اور ہمیشہ ان کے بارے میں اتنی نصیحت کرتے رہتے کہ ہم یہ سوچنے لگے کہ شاید آپ ان کو وارث بھی بنانے والے ہیں۔ اللہ سے قرآن کے بارے میں ڈرو کہ اس پر عمل کرنے میں دوسرے لوگ تم سے آگے نہ نکل جائیں۔ اللہ سے نماز کے بارے میں ڈرو کہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ اللہ سے اپنے پروردگار کے گھر کے بارے میں ڈرو کہ جب تک زندہ ہو اسے خالی نہ ہونے دینا، کیونکہ اگر اس کو چھوڑ دیا گیا تو تم کو مہلت نہیں ملے گی اور تم عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اللہ سے ڈرو جان، مال اور زبان سے جہاد کے بارے میں۔ آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات رکھو، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو، اور خبردار ایک دوسرے سے منہ نہ پھیر لینا اور تعلقات ختم نہ کر لینا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نہ چھوڑنا، ورنہ تم پر برے لوگ مسلط ہو جائیں گے، پھر تم فریاد بھی کرو گے تو کوئی تمہاری آواز سننے والا نہ ہوگا۔ اے اولاد عبد المطلب، خبردار میں یہ نہ دیکھوں تم مسلمانوں کا خون بہانا شروع کر دو، صرف اس نعرے پر کہ امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا۔ میرے بدلے میں میرے قاتل کے علاوہ کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھو اگر اس ضربت نے میری جان لے لی تو
ایک ضربت کا جواب ایک ہی ضربت ہے، اور دیکھو میرے قاتل کے جسم کے ٹکڑے نہ کرنا۔ میں نے خود رسول خدا سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خبردار کسی مردے کے اعضائے بدن کو مت کاٹو، چاہے وہ پاگل کتا ہی کیوں نہ ہو۔ شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کا جنہوں نے یہ حصہ تیار کیا تھا۔ ڈاکٹر قیصر عباس سے ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں، بہرحال ہم لوگ گفتگو متصل ہے، اگر ہم لوگ دیکھیں تو ایک بالخصوص 21 رمضان کی جو شب ہے وہ حضرت علی علیہ السلام اور شب قدر سے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم لوگوں کو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، کسی نے کہا تھا، بہت ہی خوب کہا کہ ہم لوگوں کو سیکھنا چاہیے ان بھکاریوں سے جو آتے ہیں اور منت اور سماجت کرتے ہیں اور اپنی چیز، اپنا حق تو نہیں کہہ سکتے لیکن حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک روزی اپنی حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم لوگ شب قدر میں کیا اس طرح سے عبادت کرتے ہیں جس طرح حق ہے عبادت کا؟ یہ حسن بھائی، یہ بھی ہے کہ انسان کو مانگنے کا طریقہ آتا ہو۔ مثلا بچے کی مثال بڑی واضح اور عام فام مثال ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا، کچھ زور اپنا نہیں دکھا سکتا لیکن اس کے پاس ایک ہی قدرت ہے اور وہ گریے اور زاری کی قدرت ہے۔ جب اس کو کسی چیز کی طلب ہوتی ہے روتا ہے، جیسے ہی روتا ہے تو ہم جتنے بھی سخت دل ہوتے ہیں ہم بالآخر اس کی جو ہے وہ نیاز اور حاجت پوری کر دیتے ہیں۔ اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام ایک مرتبہ حج پہ گئے تو مکے میں جب پہنچے، خانہ خدا کے نزدیک پہنچے تو حضرت نے بلند بلند گریہ شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا۔ غلام نے عرض کی، مولا یہاں پہ لوگ جمع ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں، کیا کہیں گے کہ فرزند رسول اس قدر بلند بلند رو رہے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، خبردار، جب یہ لوگ مجھے دیکھیں گے تو ان لوگوں کا خالق میری طرف نظر نہیں کرے گا، میرے اس گریہ کرنے سے خدا میری طرف نظر کرے گا، میں اس سے بڑھ کے اور کیا میرے لیے شان ہو سکتی ہے اور سعادت ہو سکتی ہے کہ میرا اللہ میری طرف نظر کرے۔ لہٰذا گڑ گڑانا، رونا، گریہ کرنا اور واقعاً ایک ضرورت مند اور حاجت مند کی طرح مانگنا، یہ انسان کے لیے انسان کا افتخار ہے، فخر ہے۔ انسان چونکہ خلق اس طرح کا کیا گیا ہے کہ واقعاً محتاج ہے، نیاز مند ہے، ضرورت مند ہے، یہ بارکیف یہ کلی اختیار نہیں رکھتا، یہ محتاج خلق کیا گیا ہے، ضعیف خلق کیا، خلق الانسان ضعیفا، ضعیف خلق کیا۔ ضعیف کو چاہیے کہ وہ اپنے ضعف کو پورا کرنے کے لیے کسی مقتدر کے دامن کو تھام لے۔ کون مقتدر ہو سکتا ہے اللہ کریم سے بڑھ کے، جس نے اس کو خلق کیا، جو ہر حال میں اس کا مددگار اور مشکل کشا اور اس کی نیاز پوری کرنے والا ہے۔ رہی آج کی مناسبت، اور آج کی مناسبت واقعاً بہت بڑی مناسبت ہے تاریخ بشر میں اور تاریخ اسلام میں، وہ شخص کہ جس کا اسلام مدیون ہے۔ یہ جو آج لیلۃ القدر کی بات ہم کر رہے ہیں، یہ لیلۃ القدر خود علی علیہ السلام کی مدیون ہے، یہ ماہ رمضان خود علی علیہ السلام کا مرہون منت ہے، یہ قرآن علی علیہ السلام اور اولاد علی کا مرہون منت ہے، دین اسلام علی اور اولاد علی کا مرہون منت ہے۔ اگر علی اور اولاد علی نہ ہوتے، نہ آج ہمیں لیلۃ القدر کا درک اور اس کی معرفت ہوتی، نہ آج ہمیں ماہ رمضان کی معرفت ہوتی، نہ آج قرآن کی وہ اہمیت ہوتی، نہ آج ہمارے پاس اذان ہوتی، نہ نماز ہوتی، نہ اسلام ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ سارا کچھ بچائے کون ہے جو شب مبید پیغمبر کے بستر پہ سو گیا، حالانکہ معلوم تھا کہ اس کے اوپر موت ہے، موت کو اپنے سینے سے لگا کے اللہ کے رسول کو بچا لیا۔ شب ہجرت کون ہے جو پیغمبر کے بستر پہ سویا؟ کون ہے جس نے جنگ احد میں 90 ضربیں اور زخم اپنے جسم پہ کھائے اور پیغمبر کے گرد ایک پروانے کی طرح جو ہے وہ پھرتے رہے اور اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کے اللہ کے رسول کو بچا لیا؟ تو یہ خاندان نبوت ہے، ان کے ہم مدیون ہیں، اسلام بھی ان کا مدیون ہے، ہم بھی ان کے مدیون ہیں۔ بے شک اسی طرح ہے ڈاکٹر صاحب، انشاءاللہ گفتگو ہم لوگ اپنی جاری رکھیں گے۔ ناظرین، ہم لوگ چلتے ہیں، ساتھ میں لیتے ہیں ایک وقفہ، پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ سلام اللہ علی احبابک یا علی، سلام اللہ علی احبابک یا علی، اسد اللہ علی ولی اللہ، علی اسد اللہ علی ولی اللہ، علی یا حیدر یا حیدر یا حیدر۔
اللہ رکھے دوست وہ انسان علی، وجہ اللہ علی رب کی ہے پہچان علی، ہے لسان اللہ علی ناطق قرآن علی، اے میرے مرشد و آقا میرے ایمان علی، برزخ و قبر میں محشر میں نگہبان علی، دور قدموں سے نہ رکھنا مجھے اگان علی، تجھ سے جڑ جاؤں گا مولا تو سنور جاؤں گا، میں تیرے عشق میں ڈوبا تو ابھر جاؤں گا، سلام اللہ علی احبابک یا علی، سلام اللہ علی احبابک یا علی، اسد اللہ علی ولی اللہ علی، اسد اللہ علی ولی اللہ علی، یا حیدر یا حیدر یا حیدر. این چرخ به انگشت شما میچرخد، خاک قدمت عرش خدا میگردد، والله قسم خانه کعبه هر روز دور سر ایوان طلا میگردد، سلام الله علی احبابک یا علی، سلام الله علی احبابک یا علی، اسد اللہ علی ولی اللہ علی، اسد اللہ علی ولی اللہ علی، یا حیدر یا حیدر یا حیدر. میرے سرکار حسین ابن علی کے بابا، سرخ پرچم کے نگہدار جری کے بابا، 11 معصوموں کے سردار سبھی کے بابا، قتل محسن کے عزادار کلی کے بابا، بی بی کلثوم کے زینب کے مثالی بابا، قائم آل محمد کے جلالی بابا، سلام اللہ علی احبابک یا علی، سلام اللہ علی احبابک یا علی، اسد اللہ علی ولی اللہ علی، اسد اللہ علی ولی اللہ علی، یا حیدر یا حیدر یا حیدر. السلام علیکم امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب. ناظرین، شب شہادت حضرت علی علیہ السلام ہے، اور میں چاہوں گا کہ اگر اس حوالے سے بھی تھوڑی ہم لوگوں کی گفتگو ہو جائے، شب شہادت کے بھی حوالے سے، کیونکہ کل کا جو ہم لوگوں کا پروگرام ہے وہ دہرایا جائے گا. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ حضرت علی علیہ السلام نے کس حد تک شب قدر کے بارے میں بتایا تھا، اور کس حد تک انہوں نے خود نمونہ عمل بن کر ثابت کیا اس شب. جی حسن بھائی، امیر المومنین علیہ السلام یا بقیہ ائمہ طاہرین کی سیرت میں یہ ہے کہ حضرت یعنی ایک نمونے کی حیثیت سے شب قدر کو احیا کیا کرتے تھے. جیسے واقعاً قرآن مجید میں پیغمبر کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا، اور پیغمبر نے فرمایا نہ فقط میں اسوہ حسنہ ہوں بلکہ ہم 12 کے 12 اسوہ حسنہ ہیں. اب کیونکہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، ہم سارے کے سارے محمد ہی محمد ہیں، لہٰذا امیر المومنین ہوں یا اولاد امیر المومنین لیلۃ القدر میں احیا فرمایا کرتے تھے. احیا کا مطلب ہے شب بیداری کرنا. پھر اس رات کو ان تمام جو ہدایات اور اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے ان کے مطابق اس کو یعنی شب زندہ داری کیا کرتے تھے، اور اس رات میں عبادت کیا کرتے تھے، اور اس رات کے جو اعمال ہیں وہ بجا لایا کرتے تھے. تو ان کو دیکھ دیکھ کے امت نے اس رات کو احیا کرنا سیکھا، کیونکہ اس سے پہلے امت کو ادراک نہیں تھا، امت کو معلوم نہیں تھا. پیغمبر گرامی اسلام کی زندگی جو تبلیغی زندگی ہے وہ بھی صرف 23 برس کی زندگی ہے، کوئی اتنی طولانی زندگی، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال زندگی فقط تبلیغ اسلام کی
ज़िंदगी है, तबलीग दीन की ज़िंदगी है। तो कहाँ 950 साल, कहाँ 23 बरस। लिहाजा पैगम्बर इस्लाम जब दुनिया से जाने लगे तो पैगम्बर इस्लाम के जानशीन अमीर अल-मोमिनीन और फिर औलाद अमीर अल-मोमिनीन नमूना बन गए और मज़हर बन गए और उसवा बन गए। वही उसवा जो पैगम्बर गिरामी इस्लाम उसवा थे। इस्लाम की अक़दार को ज़िंदा करने के लिए, इस्लाम के जो बताए हुए असूल हैं उनको दुनिया में फैलाने के लिए, नशर करने के लिए और आम करने के लिए और उम्मत को उनसे मुतारिफ़ करवाने के लिए जो है ये ख़ानदान नमूना बन गया। और यही ख़ानदान है, मैंने जैसे अर्ज़ किया, इस ख़ानदान की मेहनतों और ज़हमतों और कोशिशों की बदौलत आज हमारे पास लैलतुल क़द्र है और हम इसमें अहया करते हैं। जहाँ तक अमीर अल-मोमिनीन सलाम की शहादत का ताल्लुक़ है तो जॉर्ज जर्दौ के मसीही अपनी किताब में लिखता है कि अली अलैहिस्सलाम को शिद्दत अदल की वजह से कत्ल किया गया। ये अली अलैहिस्सलाम की यानी जो शहादत का सबब है, सबसे बड़ा सबब है वो मौला की शिद्दत अदल है। अदालत की शिद्दत, इस कदर आदिल थे कि मसलन तलहा ज़ुबैर मौला अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार हैं, करीबी रिश्तेदार। ये पहला शख्स है कि जिसने अली अलैहिस्सलाम का बहरकैफ जब खिलाफत से हज़रत को हटाया गया और उनकी जगह पे खलीफा अव्वल को लाया गया तो ज़ुबैर पहला शख्स है जिसने तलवार निकाल ली थी। कहा कौन होता है कि मेरी ज़िंदगी में अली अलैहिस्सलाम के हक़ के ऊपर कब्ज़ा करे। तो वही ज़ुबैर जब अली अलैहिस्सलाम को मसलन हुकूमत खिलाफत मिलती है, ज़ाहिरी खिलाफत मिलती है, तो ये ज़ुबैर जब आके कहता है कि मुझे बसरा की या कूफा की हुकूमत दे दीजिए, तो मौला फरमाते हैं ये हुकूमत ऐसे नहीं, कोई तोहफ़ा नहीं कि जो किसी को दे दिया जाए, इसके मेयारात हैं और मेयार की बुनियाद पर यह दिया जाता है। तो वही ज़ुबैर जो है जब ये तलहा और ज़ुबैर आते हैं मौला की बारगाह में तो मौला अली अपना जो बैतुल माल का चिराग जला के बैठे थे उसको मौला ने खामोश कर दिया, बुझा दिया और फिर अपने घर का अपना वो चिराग जो अपने पैसों से जला था उसको जलाए। उन्होंने जब देखा कहा या अली ये क्या किया? फरमाया वो बैतुल माल का चिराग था, आप लोगों को मुझसे काम है, मेरे से बात करने हैं, अब मैं अपने चिराग को जला के तुम्हारे साथ बात। जब उन्होंने शिद्दत अदल देखी तो जो कुछ उनके दिलों में था वो ना कह पाए और वहाँ से उठे और वापस चले गए। कहने का मतलब ये है कि अली अलैहिस्सलाम नमूना हैं। फ़ख्र है इस्लाम को कि इस्लाम मकतब इस्लाम में अली। आज क्यों मुसलमान तो क्या ईसाई भी हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की इताअत करते हैं, हज़रत अली के नाम पे खड़े हो जाते हैं, हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एहतराम करते हैं। मसलन मैंने अर्ज़ किया जॉर्ज जर्दौ मसीही है, ईसाई है, लेकिन उसने किताब लिखी सौतुल अदालतुल इंसानिया। हाँ जी, इस ईसाई तो क्या दुनिया का हर आज़ाद इंसान अली अलैहिस्सलाम का ग़ुलाम है, हर अदालत खा अली अलैहिस्सलाम का ग़ुलाम है और अली अलैहिस्सलाम की पैरवी करता है। हमारे सुन्नी बरात में बाज़ मरतबा मुझे ताज्जुब होता है, बाज़ शिया बरादरान ये कहते हैं कि फ़कत अली हमारे यहाँ, अली फ़कत आपके नहीं। मैंने हिंदुओं की ज़बान से सुना है कि वो कहते हैं कि तुम अली को महदूद ना करो अपने तक। हिंदू ये कहते हैं कि अली न फ़कत तुम्हारे बल्कि अली हमारे भी हैं, जितने तुम्हारे हैं उतने हमारे हैं। यानी ये ख़ुद शख्सियत और ज़ात और वो सिफ़ात हैं अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की कि जो न फ़कत अली अलैहिस्सलाम के मकतब के जो लोग हैं या जो मुसलमान हैं उनसे मोहब्बत करते हैं, बल्कि गैर मुस्लिम जो दीन इस्लाम को नहीं मानते हैं लेकिन अली अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद से मोहब्बत करते हैं। क्यों? इसलिए कि अली अलैहिस्सलाम ख़ुद शख्सियत के एतबार से और अपनी खसूसियात के एतबार से उस मकाम तक पहुँचे हुए थे कि एक आम आदमी भी बेशक मुसलमान नहीं लेकिन फिर भी वो उनका एहतराम और उनकी ज़ात का कायल था। लिहाजा अली अलैहिस्सलाम को चाहिए कि दुनिया में जितने भी हमारे क्या मुसलमान क्या गैर मुस्लिम नमूना बनाएं, हुकूमतें बनाने के लिए, हुकूमतें चलाने के लिए, अपने घर के निज़ाम चलाने के लिए, क्योंकि अली ज़िंदगी के तमाम अबआद में और तमाम पहलुओं में नमूना अमल हैं। अली अलैहिस्सलाम एक उसवा कामिल हैं, अली अलैहिस्सलाम एक इंसान कामिल हैं कि जिनकी ज़िंदगी का हर यानी इंसान अगर किसी भी ज़िंदगी के किसी भी शोबे में और किसी भी पहलू में कोई नमूना देखना चाहता है, उसको समझ नहीं आ रही कि ये काम मैं कैसे करूं, तो वो अली अलैहिस्सलाम की सीरत के उसी बोध को पढ़ देखें। किस कदर सब्र है अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के पास। खुद नहजुल बलागा में फरमाते अपने मसाइब अली खुद पढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे ज़ाकिरीन को और उलमा को अपनी ज़बान की अपनी लिखे हुए मसाइब के बजाय अली अलैहिस्सलाम की ज़बान से बयान किए गए। मौला फरमाते मेरी आँख में कांटा था और मेरे गले में हड्डी, इस तरह का माहौल बना हुआ था, लेकिन ऐसे में भी मैंने इस्लाम के वसी मफादात की खातिर सब्र किया और ऐसे में भी मैंने सब्र का दामन न छोड़ा। क्यों? मैं देख रहा था कि मेरे इस सब्र के नतीजे में इस्लाम फलेगा, फूलेगा और कायनात में आम हो जाएगा।
لہٰذا میری گزارش ہے جتنے بھی فرزندان امیر المومنین چاہے وہ دنیا کے کسی بھی نقطے پہ ہیں، وہ علی علیہ السلام کی خصوصاً آج کی رات کے صدقے میں اور علی علیہ السلام کی اس شہادت مظلومانہ شہادت کے صدقے میں کوشش کریں اپنے مومنین برادران سے عفو درگزر سے کام لیں، ان سے محبت سے کام لیں، ان سے بھائی چارے سے، کیوں ابھی آپ نے وصیت امیر المومنین میں بھی پڑھا کس قدر علیہ السلام اتحاد اور وحدت کی بات کرتے ہیں۔ اگر ہم بھی سارے مولا علیہ السلام دنیا گزرنے والی حسن بھائی جب احمد مرسل نہ رہے تو پھر کون رہے گا؟ میں رہوں گا، آپ رہیں، کوئی بھی نہیں رہے گا، دنیا گزرنے والی، ہم سب اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ چاہیے کہ ہم علی علیہ السلام کی حقیقت میں مطیع اور فرمانبردار بنیں اور اپنے جامے کو علی علیہ السلام کے فرامین کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ہم لوگوں کی بھرپور کوشش رہے، اور اس سلسلے میں انشاءاللہ میں ابھی ہم لوگ لیں گے ایک وقفہ، پھر اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں ایک مثال پیش کریں گے۔ مشہور ادیب مرحوم ڈاکٹر دھرمیندر ناتھ وہ کہتے تھے کہ عقیدت ان کے خاندان کی، ان کے اپنے والد کے بارے میں بتاتے تھے اور اپنے بارے میں بھی بتاتے تھے کہ اتنی عقیدت رکھتے تھے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے، بالخصوص حضرت علی علیہ السلام سے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے گھر کے نوکروں کو بھی اسی طرح ان سے برتاؤ کرتے ہیں، جیسے کوشش کرتے ہیں برتاؤ کرنے کی جس طرح سے حضرت علی علیہ السلام اپنے غلاموں سے کیا کرتے تھے، اور اسی کی وجہ سے وہ معاشرے میں سر بلند افراد ہیں۔ خدا رحمت کرے ڈاکٹر دھرمیندر ناتھ کو کہ انہوں نے بہت ہی اہم کارنامے انجام دیے ہیں۔ ایک ان کی کتاب ہے، یعنی مجموعہ ہے کتابوں کا، ایک ہے ہمارے رسول، ہمارے علی اور ہمارے حسین۔ یقیناً اگر دستیاب ہو تو ضرور اس کی جانب یعنی رخ کریے گا، دیکھیے گا غیر مسلم کس طرح سے عقیدت رکھتے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے۔ ڈاکٹر صاحب گفتگو کریں گے انشاءاللہ اس حوالے سے کہ کون سی شب، یہ روایات متعدد ہیں کہ کون سی شب قدر ہے، کچھ لوگ 19، 21، 23 اور اہل سنت میں 25 اور 27 رمضان کو شب قدر کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے بتائیے، اور کس شب کو زیادہ عبادت کرنی چاہیے؟ دیکھیے حسن بھائی، 3 راتیں مکتب تشیع میں جو ہے 3 راتیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ان تینوں میں سے ایک رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ البتہ بعض علماء نے چوتھی رات کی بھی تائید کی ہے، جن میں 19 ہے، 21 ہے اور 23 ہے۔
امام صادق علیہ السلام، اور چوتھی رات جو ہے وہ 27 کی رات ہے۔ 27 کی رات کی بھی روایات میں ذکر ملتا ہے کہ یہ رات بھی لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے۔ لازمی نہیں کہ ہم 23 کے اوپر بریک لگا دیں، کہیں کہ بس یہی تھی، نہیں، 27 کی رات کے بارے میں بھی تاکید کی گئی ہے کہ یہ بھی ہے۔ لہٰذا امام جعفر صادق علیہ السلام نے جس رات کی طرف زیادہ اشارہ فرمایا ہے اور تاکید فرمائی وہ 23 کی رات ہے۔ گویا یہ پہلی 2 راتیں جو ہیں یہ مقدمہ بن گئیں لیلۃ القدر کا، جیسے خداوند متعال نے ماہ رجب اور ماہ شعبان کو مقدمہ بنایا ہے ماہ رمضان کا، اسی طرح سے یہ پہلی 2 راتیں مقدمہ بن گئی ماہ لیلۃ القدر کی، کہ لیلۃ القدر۔ لہٰذا لیلۃ القدر جو ہے ان 3-4 راتوں میں تلاش۔ بعض مرتبہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیوں نہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے ذریعے ہمیں واضح بتا دیا کہ فلاں رات ہی لیلۃ القدر ہے، ہم اسی رات میں جاگ لیتے اور عبادت کر لیتے۔ خدا کی ہر راز بات میں کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے، اور وہ راز خود انسانیت کی بھلائی میں ہوتا ہے۔ مثلا اگر پتہ چل جاتا کہ فلاں ہی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، پس جو عبادت کر لیتے وہ ممکن ہے مغرور ہو جاتے کہ ہم نے شب لیلۃ القدر میں عیا کیا، اور جو سوئے رہتے وہ ممکن ہے مایوس ہو جاتے کہ ہم جیسا بھی کوئی برا تھا کہ ہم چاہے کسی بھی وجہ سے سوئے رہے ہم لیلۃ القدر میں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان 3-4 راتوں میں اپنے اولیاء کے ذریعے ہمیں بتایا کہ جو ہے ان 3-4 راتوں کو آپ درک کریں اور شب زندہ داری کریں اور آپ جو ہے ان کو عیا کریں، انشاءاللہ ان میں سے کوئی ایک رات ہے۔ اعمال جو اس رات کے ہیں، پہلے تو میں گزارش کروں گا کہ مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے لکھے ہیں، یقیناً ہمارے برادران اور جو جانتے ہیں وہ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ہر جگہ پہ رجوع ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو علماء نے خصوصی بتائی ہیں، وہ یہ ہے کہ آج کی رات مومنین کے ساتھ اگر لڑائی جھگڑا ہے تو اس کو ختم کریں، اپنے دلوں کو اور اپنے سینوں کو کینوں سے پاک کریں، عفو کریں، بخشش کریں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ سے اگر آپ بخشش چاہتے ہیں تو اس کی مخلوق کو بخش دیں۔ رسول فرماتے ہیں من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ آج کی رات اللہ تعالیٰ سے عہد کریں کہ پروردگار میں اس رات وعدہ کرتا ہوں، میری زندگی میں یہ خلا تھا، خامیاں تھیں، گناہ تھے، میں ان وعدہ کرتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی میں آگے تک رہا۔ ہم نے بہت اچھی مشق کی ہے اس ماہ رمضان میں، 30 دن رات ہم نے مثلا سخاوت کی، ہم نے جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا، عبادت کی، قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا بقیہ سال میں بھی ہمیں جو یہ مشق کی ہے اس کو اپنی زندگی پہ لاگو کرنے اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ اور انشاءاللہ کہ آج رات کو آپ ہمیں اپنے دعاؤں سے محروم نہیں رکھیں گے۔ دعا کریے گا اپنے چھوٹے بھائی کے لیے، اور انشاءاللہ کہ ہم سب جو ہیں قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدا کے سامنے سرخرو رہیں۔ اور ناظرین ہم لوگ چلتے ہیں، لیتے ہیں ایک وقفہ، ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہائے علی مولا، ہائے علی مولا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ یا رسول اللہ، یہ جبریل نے رو کر کہا، حلقہ اور ٹوٹا نور کی زنجیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ کیوں چلائی تیغ حیدر پر بن ملجم بتا، کیوں چلائی تیغ حیدر پر بن ملجم بتا، اے بن ملجم بتا، قتل قرآن کر دیا کاٹا گلا تفسیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے،
دلگیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہد ہے برگیر۔ پروگرام نسیم زندگی اپنے آخری مرحلے میں پہنچ گیا ہے، اور آج کے البتہ پروگرام میں شکریہ ادا کرتے ہیں نازیہ یاسین آپ کا، سید حسن صاحب، احمد رمیز، توحیدہ جعفر، محمد یوسف، راہی شمشاد صاحب، رومانہ رومی، زہرا، حکیم صبا، ڈاکٹر سید احمد صاحب، میر اطرت حیدری، اور اپنے تمام ناظرین کا جو دنیا بھر سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ سب کے ہم شکر گزار ہیں، اور انشاءاللہ کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں گے۔ شب قدر کے حوالے سے آج کا جو پروگرام تھا اس میں ہم لوگوں نے کوشش کی کہ اہم جو اس کے پہلو ہیں اس پر روشنی ڈالیں۔ یقیناً جب خدا خود کہہ رہا ہے کہ 1000 مہینوں سے برتر ہے تو یقیناً اس کے فضائل بھی بتائے نہیں جا سکتے، ایک پروگرام 2 پروگراموں میں ناممکن ہے، بلکہ اگر 1000 پروگرام بھی رکھ دیں تب بھی ناممکن ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب اگر آخر میں ہم لوگ 1 منٹ آپ کے پاس ہیں، اگر کچھ کہنا چاہیں تو اس حوالے سے۔ اس رات کو درک کریں۔ اس رات میں میں نے دیکھا ہے کہ جو سمجھدار لوگ ہیں، بالغ لوگ ہیں، جو شرعی بلوغ رکھتے ہیں، وہ آج کی رات خمس دیتے ہیں، آج کی رات زکوٰۃ نکالتے ہیں، آج کی رات افطار کرواتے ہیں۔ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اس رات میں کیا گیا ہر کام 1000 برابر ہے۔ آج کی رات کو درک کرنے کی کوشش کریں، اور آج کی رات سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ رسول اللہ سے پوچھا گیا، رسول اللہ اگر آپ شب قدر کو درک کریں تو کیا مانگیں گے؟ فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے عافیت اور عفو مانگوں گا، اور خود اللہ کو اللہ سے مانگیں۔ یعنی آج کی رات جو ایک بزرگ عالم دین نے کہا میں مکے جا رہا ہوں، میں اللہ سے کیا مانگوں؟ ایک عارف نے کہا کہ جب خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگیں تو اللہ سے اللہ کو مانگنا، کہنا کہ پروردگارہ میں تیرے دروازے پہ آؤں، تجھ کو چاہتا ہوں، تجھے مانگتا ہوں، تیرے علاوہ اور بس۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کائنات کی ہر شے کو پا لیا، اور جس نے تجھے چھوڑ کے کائنات کی دیگر کسی چیز کو بھی پایا اس نے کسی چیز کو بھی نہیں پایا۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، انشاءاللہ کہ ہم سب کو توفیق